در نبی پر پڑا رہوں گا. یا اللہ تو کے کر سی خدا سی تو سب کو یاد نہیں جدو اے مدرسے میں پڑھ دیا سے انہاں کو خاندان سلطانہ دیتا انہاں سن قبیلے سن انہاں کو تانے دیتے سرمایہ داران جاگیردانہ تانے دیتے کسا ہے ملا کسا ہے طالب کسا کے رنگ برنگے نہ رکھے انہاں کسا دی پرواہ نہیں کی تھی انہاں در دی خاک چھانی ہے بڑے قرآن کو سینے میں جا دیتی ہے. آج میں خدا نہ گندے آرہ نخری دی لاج نہ رکھا انہاں کل تانے دی پرواہ نہیں کی تھی آج میں اندے نخرے دی پرواہ نہ کرتا. اللہ کیا آپ کیا کریں گے؟ اللہ پاک فرمائیں گے رضوان کو بلاؤ رضوان حاضر ہوگا. اللہ فرمائیں گے جنت کے ٹکٹ لے کے آ ٹکٹ کہن کے آ گیا رضوان بھی کم دے لگے دا خدا آختے ہر کاریہ کو 10 ٹکٹ دے جڑا نال مولوی ہوئے اس کو 4 ٹکٹ دے. گل سن امام غزالی کی جڑی تفسیر ہے نا یاقوت التعبیر فی اسمار التنزیل اس پہ امام صاحب آختے ہیں اے عدد اقل ہے. میں بڑا کل تو سب کیا چلو پوچھ کے لئے اپنے استاذہ کو امامہ کو عدد اقل ہے کٹیا سب تو کاٹ عدد ہے نکا عدد ہے. ورنہ امام غزالی آختے ہیں خدا ہر مولویت ہر کاریہ کو اتنے ٹکٹ دے سی کہ عدد نجوم سما سبحان اللہ جتنے آسمانہ دے ستارے اللہ پھر فرشتے آپ اپنے لگے یار اس تے جلنا اس تے ایک ہی ٹکٹ پہنچا سکتے کسا کو 40 کسا کو 50 کسا کو 60 کسا کو 1000 کسا کو 100 کسا کو کتنے تے کاٹ جی کاٹ اتنے اے دے چھوڑیں تے اتنے ٹکٹ خدا سی جس کلمہ پڑھنا لے کوئی ٹکٹ دے وے عقیدہ اس تک دے صحیح ہے نکا جا پورا ہے ایمان بھی اس پہ موجود ہے نمازاں کاٹو من فرشتیوں پرواہ نہ کریو روزے کاٹو من پرواہ نہ کریو نیکیاں کاٹو من پرواہ نہ کریو کاریہ دا دیتے دا ٹکٹ کا دے کہن کے جنتا دے دروازے تے آوے تے میں خدا آگی نے سیاری کر کے آتا دروازہ کھول کے جنتا میں لگا ٹکٹ بڑھے گے. آخری گل ہے اب حافظ قرآن کھڑا ہے بولتا نہیں ٹکٹ تقسیم ہو گئے کہتے ہیں ہائے ابا آپ بھی یہاں موجود ہوتے اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں تھا آپ کو لے کے جنت میں چلا جاتا کون آپ کو یہاں تلاش کرے گا. میں تو قبر کا تھکا ہوا میدان محشر کا تھکا ہوا دنیا میں بیماری کا مارا ہوا یہاں پہنچاؤ. اللہ پاک فرمائیں گے اور قرآن کے قاری تجھے کون کہتا ہے کہ تو تلاش کر. اللہ پاک فرمائیں گے انظر الی الیمین دائیں طرف دیکھ ادھر دیکھے گا باپ کھڑا ہوگا ادھر دیکھے گا ماں کھڑی ہوگی. اب ماں بیٹا بیٹی آپس میں لپٹ جائیں گے ہائے اماں ہائے ابا ہائے بیٹا ہائے بیٹی. ہزاروں سال کے بعد کروڑوں سال کے بعد آج اللہ کے عرش کے نیچے ہماری ملاقات ہوئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب قرآن کے قاری کو اللہ کا وعدہ یاد آ جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. اب اس ہاتھ کے ساتھ باپ کو اس ہاتھ کے ساتھ ماں کو پکڑ کر دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا پرواز ملنا شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی او قرآن کے قاری ذرا چپ کر جا بس کر جا. اللہ کیا بات ہے پہلے پڑھنا شروع کیا پیر صاحب نے روک دیا پہلے پڑھنا شروع کیا علماء کرام نے روک دیا پہلے پڑھنا شروع کر دیا میرے اساتذہ نے روک دیا اللہ پڑھنا شروع کیا تو نے روک دیا. اللہ پاک فرمائیں گے او یار میں نے اس لیے نہیں روکا تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد تو نے قرآن حفظ کیا تھا مکمل کیا تھا. مولانا اکرم صاحب نے مولانا مفتی زبیر صلاح صاحب کو بلایا تھا مانسرہ کے ایک فقیر مولوی بھی آیا تھا علماء کرام بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے تھے. ہاں اللہ
اللہ مجھے یاد ہے اللہ پاک فرمائیں گے تیرے سر پہ پگڑیاں بندھوائی گئی تھی اللہ ایک گل بھی یاد ہے اور یار تھوڑے گلا میں چار بھی پایا سے اللہ ایک گل بھی مجھے چنگی طرح یاد ہے اللہ پاک فرمائیں گے دیکھ نہ تیری شان لوگوں کو دکھا کر سلاٹ والوں کو بتا کر تب تجھے گھر کو رخصت کیا تھا توڑے ماں پہ اوڑی میدان محشر میں تورا میں جو پلٹے دے آئے میں انہوں کو یہی جنتا میں بیٹھ چھوڑا اے نیو اکتا اللہ آپ کیا کریں گے اللہ پاک فرمائیں گے میں ان کو حوض کوثر سے نہلا کر حوض کوثر پہ آب کوثر سے نہلا کر جنت کے سوٹ میں نہا کر اللہ اکبر ان کا بھی میدان محشر میں جلسہ کرا کر انبیاء کو بلا کر 1,24,000 انبیاء کو دعوت نامے جاری کر کے محمد مصطفیٰ کی صدارت میں پروردگار عالم فرماتے ہیں میری خصوصی آمد ہوگی نورانی تاج میں منگوا کر ان کے سروں پہ میں خدا اپنے دستے اقدس سے رکھ کر پھر تیرے ساتھ جنت میں روانہ کروں گا اور گل سنو ہے تس نے جنکا دا جلسہ آج ہوئے تس دا جلسہ کل کی ہم کو سی اللہ تسا کو دمو کو جلسہ نصیب کرے آخر دعوانا بہت ہی پر نور اور مسرور بیان فرما رہے تھے ہمارے مہمان حضرت مولانا امجد سعید قریشی صاحب میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا کا اور جتنے بھی ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں بہت دور دراز سے اور خصوصاً بالخصوص ہمارے مربی و محسن پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی زبیر صلاح صاحب یہ سب انہی کی دعاؤں کا ثمر ہے جہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعائیں ان کی یہ کرم نوازی اور ان کی یہ شفقت دنیا آخرت کے اندر ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کا دست شفقت ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم فرمائے آپ حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہے آج ہمارے بچوں کا جو امتحان ہوا تھا جو اس جگہ کے اندر اس مسجد کے اندر اس مدرسہ کے اندر پڑھتے ہیں ان بچوں کا امتحان ہوا تھا اور اس امتحان کے اندر دنیا کے اندر جو سلسلہ ہے کوئی بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے تو اس کو پہلا نمبر دیا جاتا ہے جو اس سے کم ہے اس کو دوسرا نمبر دیا جاتا ہے جو اس سے کم ہے اس کو تیسرا نمبر دیا جاتا ہے تو یہاں بہت سارے بچے وہ ہیں جو ناظرہ اور قاعدہ پڑھتے ہیں اور بہت سارے بچے وہ ہیں جو قرآن مقدس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر رہے ہیں اور بہت سارے بچے وہ ہیں جو علماء کورس کا جو پہلا درجہ ہوتا ہے درجہ اولا وہ پڑھ رہے ہیں یاد رہے گزشتہ انہی دنوں کے اندر یہ مسجد اس میں پلستر بھی نہیں ہوا تھا اس مدرسے کے اندر پلستر بھی نہیں ہوا تھا اس کے بعد سے الحمدللہ آپ دوستوں کے تعاون سے حضرات ہمارے معاونین محبین کے تعاون سے الحمدللہ یہ سلسلہ چلا اور آج آپ یہ ساری رونقیں دیکھ رہے ہیں گزشتہ انہی دنوں کے اندر ہم نے ایک کورس کروایا تھا جو بچوں کی سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر اس کے بعد سے وہ کلاس ناظرے کے اندر ناظرے کے بعد سے حفظ کے اندر یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں یہاں محلے کے قرب و جوار کے نہیں سارے رہائشی بچے ہیں اور یہی مدرسے میں رہتے ہیں ان کا کھانا پینا سارا نظام تربیت ساری سلسلہ ان کا یہی ہوتا ہے دور دراز کے رہنے والے بچے ہیں تو یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے مدارس یہ پورے دنیا کے اندر جو دین کا سلسلہ ہے اس کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں بہرحال یہ مسجد کے اندر جو لوگ نماز پڑھنے والے ہمارے اس محلے کے رہنے والے ہیں وہ گنے چنے 4 آدمی ہیں اور یہ جتنی مسجد بھری ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پورے احتباد کے ادھر کے دور دراز کے حضرات تشریف لائے ہیں لیکن اس کے اندر مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے ہر وقت 35 سے 40 آدمی ہوتے ہیں محلے کے رہنے والے 4 ہیں لیکن یہ سارے قرآن پڑھنے والے جو دن رات پڑھتے ہیں جس سے یہ مسجد آباد ہے اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی آباد رکھے اس کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس قوم قبیلے بستے علاقے کسی محلے پر اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ فرما لے اور عذاب کے فیصلے کے بعد وہاں کا کوئی بچہ بچی وہاں کا کوئی رہنے والا بوڑھا مرد عورت قرآن کی تلاوت سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرے اللہ تعالیٰ آیا ہوا عذاب 40 سال تک ڈال دیتے ہیں یہاں دن رات قرآن پڑھا جا رہا ہے
میں تو کہتا ہوں پورے ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو رحمتوں کا نزول ہے وہ ان قرآن پڑھنے والوں کی بچوں کی وجہ سے ہے، اور جتنے بھی رحمتوں برکتوں کا نزول ہے ان قرآن پڑھنے والے بچوں کی وجہ سے ہے۔ عذاب ٹل رہے ہیں قرآن پڑھنے والے بچوں کی وجہ سے ٹل رہے ہیں، تو رحمتوں کا نزول قرآن کی وجہ سے ہے، عذاب ٹل رہے ہیں قرآن کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہمارے دلوں کو بھی روشن فرماتے ہیں، ہماری قبروں کو بھی روشن فرماتے ہیں، ہماری دنیا کو بھی روشن فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں چمکنے کے لیے بیوٹی پارلر میں جانا پڑتا ہے، یہاں جانا پڑتا ہے، وہاں جانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں رب کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو آدمی تلاوت قرآن کی، رب کے ہاں وہ انسان چمکتا ہے۔ اس لیے ہم نے قرآن مقدس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔ قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ سورہ ملک ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گی، یہ پورا قرآن سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس کے ساتھ تعلق مضبوط فرمائے۔ بھائی اکرام تشریف لائیں اور حضرت مولانا مفتی زبیر صلاح صاحب کے ہاتھوں اپنا انعام وصول فرمائیں۔ درجہ اولا کے اندر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی نبیر اختر صاحب نے، تشریف لائیں۔ درجہ حفظ کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے بھائی محمد عظیم نے، تشریف لائیں اور حضرت کے ہاتھوں اپنا انعام دیں۔ شعبہ حفظ کے اندر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے صلاح الدین بن میراج الدین صاحب۔ شعبہ حفظ کے اندر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد کامران، تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ شعبہ ناظرہ کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے بھائی محمد ہاشم، تشریف لائیں اور مولانا کے ہاتھوں اپنا وصول۔ دو پوزیشن حاصل کی ہے ضرب، تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد مرتضیٰ، تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ تمام علماء کرام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے مولانا ناظم الدین صاحب، عابد اشرفی صاحب، عبداللہ گڑھنگی صاحب، یہ انعامات جو دیے گئے ہیں یہ ہمارے عبداللہ گڑھنگی بھائی بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ گلشن زروری کے نام سے وہاں نیرے پیر کے اندر بڑا ان کا ادارہ ہے، وہاں حفاظ کے طلباء کرام تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ سارا انعام ان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدرسہ تعلیم القرآن کے ہمارے بھائی شفیق الرحمان صاحب نواز شہر سے تشریف لائے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی علماء کرام شاہ صاحب ہیں، دیگر حضرات ہیں، بہت سارے حضرات کا نام مجھے یاد ہے یاد نہیں، سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مبارک مجلس ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے بزرگ حضرات، علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، سبھی تشریف فرما ہے، اور حضرت نے ایک منفرد انداز میں گفتگو فرمائی ہے جو حضرت کے مبارک ارشادات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک دو باتیں عرض کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔ یہ جو مجھے دیکھیں گے مسجد ہے یا مدرسہ ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مسجد ہے، مدرسہ،
رائے میں حضرت مولانا جمشید علی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں تبلیغ ہے دھندا اور مدرسہ ہے پھندا۔ تبلیغ ہے دھندا اور مدرسہ ہے۔ اور ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، حضرت دامن برکاتہ والی استاد جی، جس شان کے ساتھ مدرسہ میں علماء اور حضرات قراء کرام زندگی گزارتے ہیں، جس شان کے ساتھ، جس عزت کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ مدرسہ میں، کس میں؟ مدرسہ میں اللہ کی قسم، وہ شان وہ عظمت دنیا کی کسی بادشاہ کو نہیں مل سکتی۔ کبھی آ کر آپ دیکھا کریں کہ مدارس کے اندر علماء کی کیا شان ہے۔ مدارس کے اندر ہر چیز کا اپنا ایک محل ہے۔ مدارس کے اندر علماء کی کیا شان ہے، مدارس کے اندر قرآن والوں کی کیا عظمت ہے۔ بادشاہ بھی ایسی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو بہرحال میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مسجد ہے یا مدرسہ ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم شمال نیوز کی جانب سے جس ہستی سے آپ کو ملا رہے ہیں وہ مشہور و معروف ہستی ملک بھر کے اندر، وہ ان کے اسفار اور اصلاحی بیانات ہوتے ہیں اور ملک کے دور دراز علاقوں میں اصلاحی بیانات کے لیے وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آج ہم ایک مدرسہ جو سلٹ کے مقام پر مدرسہ تعلیم الاسلام کے نام سے ہے، اس میں حضرت تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے۔ میری مراد ہزارے کے مشہور و معروف بلکہ ملک پاکستان کے مشہور و معروف خطیب اور مقرر حضرت مولانا علامہ امجد سعید قریشی صاحب ہے۔ وہ اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ کچھ ان سے ہم مدارس کے حوالے سے اور دینی حوالے سے کچھ سوالات کریں گے۔ اور حضرت آپ یہاں تشریف لائے، پہلے تو میں اپنے نیوز کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اس کے بعد حضرت آپ پورے ملک کے اندر آپ کے سفر ہوتے ہیں مدارس کے حوالے سے اور مساجد میں پروگرامات میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، تو اس وقت ملک کے اندر عوام الناس کی اصلاح کے لیے یا عوام کے لیے مدارس کا کیا کردار ہے اور اس وقت مدارس کو آگے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں شمال نیوز چینل کا اور مولانا سعید اللہ صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے اپنے چینل کی وساطت سے عوام الناس سے مخاطب ہونے کا موقع عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑا پیارا سوال آپ نے کیا ہے کہ معاشرے میں مدارس کا کردار کیا ہے۔ معاشرے میں نوجوانوں کی اصلاح کے لیے اور عوام کی اصلاح کے لیے صرف اور صرف مدارس ہی کا کردار ہے۔ مدارس کے علاوہ جتنے کردار ہیں وہ سارے کے سارے کردار فیل ہو چکے ہیں اور لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھ بھی لیا ہے کہ باقی جتنے بھی مدارس کے علاوہ جو ہماری اولادوں کی تربیت کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں، ان اداروں میں آپ دیکھیں وہاں بایو پڑھائی جاتی ہے، کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، فزکس پڑھائی جاتی ہے، الجبرا پڑھایا جاتا ہے، باقی جتنے مضامین پڑھائے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کسی مضمون میں بھی، میں خود ٹیچر رہا ہوں، وہاں حقوق والدین کے بارے میں کوئی چیپٹر وہاں موجود نہیں ہے اور کوئی سبجیکٹ وہاں نہیں ہے۔ یہ سبجیکٹ اگر ہے، یہ صرف قرآن اور حدیث کے اندر یہ چیپٹر موجود ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ والدین وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔
قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ ساری ہدایات آپ دیکھیں کسی اور کتاب کے اندر موجود نہیں ہیں. اگر یہ ہیں تو اللہ کے قرآن کے اندر ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا مرکزی گیٹ ہے، مرکزی دروازہ ہے. اب دیکھیں کسی اور جگہ نہیں ہے. یہ اگر ہم اپنی اولادوں کو دوسری طرف لے جاتے ہیں یا قرآن کریم سے بیگانہ کرتے ہیں یا مدارس سے ہٹا رہے ہیں تو یہ خود ہم اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اور یہی بچے کل جب بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ والدین کے نافرمان بنتے ہیں. اکبر نے کہا نا طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی. تو یہ خود ہم اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا مار رہے ہیں. ہم مدرسے میں ہمارے پاس پہلے تو جو بچہ کھچا وقت ہوتا ہے نا جس میں یعنی کوئی اور مضمون بچہ نہیں پڑھ سکتا، اس میں والدہ اس کو قاعدہ دے کر مدرسے میں بھیجتی ہے اور ناک بھی اس کا نہیں پوچھتی. ہمارے قاری صاحبان ان کی ناک صاف کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتی. اب دیکھیں اس کے مقابلے میں جہاں سکولوں میں بھیجا جاتا ہے اس بچے کا یونیفارم کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے سویٹر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے کوٹ کا کلر دیکھا جاتا ہے، اس کے بیگ کو دیکھا جاتا ہے، اس کے لیے پک اینڈ ڈراپ کے لیے سواری کا بندوبست کیا جاتا ہے. آپ بتائیں کس مدرسے کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ان کے ساتھ ہم کیا کرنے ہیں. وہاں فیسیں ان کے اکاؤنٹ میں خود بخود آٹومیٹیکلی ہم منتقل کرتے ہیں. یہاں قاری صاحبان کے لیے ہم سپیکر لگا کر سڑکوں پہ بیٹھ کر وہاں برتن تجوریاں وہاں رکھ کر ہم لوگوں میں اعلان کرتے پھرتے ہیں اور وہاں بھی ان کو 150 روپے دینا وہ بہت بڑی قیامت نظر آتی ہے. حالانکہ جن اداروں کے لیے ان کو آواز دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ ادارے ہیں جو ماں کا ادب سکھاتے ہیں، والد کی عظمت بتاتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بتاتے ہیں، صلہ رحمی، اقربا پروری، یہ سب یہ سارے سبجیکٹ یہاں موجود ہیں. اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی ہمارے اندر، آج دیکھیں یہ کہتے ہیں نئی تہذیب آ گئی، ترقی آ گئی. آج سے پہلے آپ دیکھیں جب لوگ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی اور جب لوگ قرآن پڑھتے تھے، قرآن کریم کے ساتھ وابستہ تھے، کتنا رشتہ داروں میں آپس میں پیار ہوتا تھا اور کتنا رشتہ داری کا خیال رکھا جاتا تھا، کتنا دوستی کو نبھایا جاتا تھا، والدین کی کتنی اطاعت اور تابعداری کی جاتی تھی. اور آج دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے، یہ سارے نتائج آپ کے سامنے. یہ سب کچھ دیکھ کے بھی اگر کوئی آدمی متاثر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ پھر اس کا جس طرح آپ نے گفتگو فرمائی حضرت، اس سے اخذ یہ کیا میں نے کہ ایک طرف اسکول کالج یونیورسٹی ہے، اس کی تعلیم ہے، اور ایک طرف مدارس ہے. تو مدارس کے اندر دینی حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے جو علوم پڑھائے جاتے ہیں تقریباً اس میں آدمی خود کفیل ہو جاتا ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اسکول اور کالجوں کے اندر اس چیز کا فقدان ہے اخلاقیات کے حوالے سے، یا دینیات یا اسلامیات برائے نام ہے وہاں، تو اس طرف گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو یا اداروں کو توجہ نہیں دینی چاہیے کہ وہاں پر بھی دینی مسائل یا دینی حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کریں؟ مولانا سعید اللہ صاحب، میں خود ٹیچنگ سے وابستہ رہا ہوں. 26 سال میں نے ایجوکیشن میں سروس کی ہے. میں نے وہاں یہ دیکھا ہے کہ جب کسی ٹیچر کو رکھا جاتا ہے اتنی جانچ پرکھ کے بعد اور اس کی بڑی بڑی ڈگریاں دیکھنے کے بعد، اب اس نے وہاں جا کے پڑھانا کیا ہوتا ہے، وہ آخری صورتیں، اور وہ اسلامیات بھی ان کے دماغوں میں کھٹک رہی ہے کہ اس کو بھی کچھ کم کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں وہ مشرف کے زمانے میں پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ جی وہ صورت ان کو ہٹایا، جو جہادی آیات ہیں ان کو ہٹاؤ. دوسرا کوئی قادیانی زدہ ہمارا حکمران آتا ہے، وہ کہتا ہے جی ختم نبوت کی آیات ہیں ان کو ختم کیا جائے، فلاں مضامین ختم کیے جائیں، فلاں مضامین ختم کیے جائیں. یہ پتہ نہیں یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. آج بھی دیکھیں مدارس کے بارے میں پہلے انہوں نے ہمارے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کو اپنے ساتھ ملا کر انہوں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اپنا بل پاس کیا، ترامیم پاس کی اور سارا کچھ کیا. اب مدارس کی باری آ رہی ہے، کبھی کہہ رہے ہیں جی زرداری صاحب کو پھونک چڑھی ہوئی ہے، کبھی جناب شہباز شریف کو ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے. یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اپنی خانقاہوں سے، اپنے اداروں سے، ہم اپنے مدارس سے ہم باہر نکل کے ہم اپنا حقوق لینا جانتے ہیں. ہمارے اکابر نے اگر انگریز کے ساتھ ٹکر لیے، گورے انگریز کے ساتھ، تو یہ کالا انگریز ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ جن طاقتوں کے ساتھ نبرد آزما ہوئے ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں. جب آدمی قرآن کی خاطر نکلتا ہے، دین کی خاطر نکلتا ہے، اسلام کی خاطر نکلتا ہے، اس کا انداز کوئی اور ہوتا ہے. آپ نے ابھی سنا نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. یہ اب اسی تاریخ کو دہرانا چاہ رہے ہیں.
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے بچے بن جائیں تو اچھا ہے، اگر نہیں بنیں گے تو ہم پھر میدانوں میں آئیں گے۔ میدانوں میں آنا پڑے گا، مجبور نہ کیا جائے۔ اچھا، ناظرین کے لیے اپنی طرف سے کوئی پیغام دیں؟ ناظرین کے لیے اس جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس میں پیغام ہی ہے، یہ اگر پیغام نہیں ہے تو پھر ناظرین کو میں کیا پیغام دوں؟ بہت مہربانی، حضرت نے وقت دیا ہمارے شمال نیوز کے لیے۔ حضرت آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جس ادارے میں ہم آئے ہیں، مدرسہ تعلیم الاسلام کے محتمم حضرت مولانا محمد اکرم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان سے اس بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ادارہ نہیں بلکہ 2 ادارے چلا رہے ہیں۔ تو اس وقت معاشرے کے اندر اسلامی تعلیم یا اسلامی علوم یا قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کی ضرورت معاشرے کے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے لیے عوام الناس سے حضرت سے ہم سوال کریں گے کہ عوام الناس جو عام لوگ ہیں اس کے لیے کیا کہیں گے کہ لوگ ٹھیک ہے، اسکول بھی اس وقت کی ضرورت ہے، کالج بھی ضرورت ہے، لیکن مدارس کی طرف بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ حضرت سے پوچھیں گے کہ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ مدارس کی طرف لوگ آئیں، اپنے بچوں کو دین اسلام سے روشناس کرائیں۔ جی حضرت کیا کہیں گے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید اللہ صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور شمال نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہمارا آج پروگرام دیکھا اور بڑے بڑے علماء اکرام تشریف لائے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا یہ مدرسہ تعلیم الاسلام، اس کے اندر رہائشی طلبہ اکرام یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کا علاج، ان کی رہائش، سب چیزیں یہ ہمارا ادارہ یہاں سے مہیا کرتا ہے۔ تو جتنے بھی حضرات آپ کے چینل کے توسط سے میں کہوں گا ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا مین روڈ کے بالکل ہی قریب یہ ادارہ ہے، تو خود بھی آ سکتے ہیں، اور بہت سارے علماء اکرام تشریف لائے، عوام الناس، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی یہ ایک نیا ادارہ ہے اور اس کے اندر بچے زیر تعلیم ہیں۔ کئی ادارے ملک کے اندر کام کر رہے ہیں، دینی ادارے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا نبی بھیجا ہے حضرت آدم علیہ السلام، جس سے سلسلہ شروع ہوا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا ہے، اور یہ علماء ان انبیاء کے ورثاء ہیں۔ اور جس طرح معاشرے کے اندر دیگر چیزیں ضروری ہیں، تو اسی طرح علماء کا وجود، مدارس کا وجود سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اذان میں کان ہے، اس کے کان میں اذان دینی ہے، اس کا نکاح پڑھانا ہے، اور دیگر بھی جتنے معاملات ہیں موت تک سارے کے سارے وہ علماء کے ذریعے ہیں۔ اب خطیب یہ مساجد اور مدارس ہمیں دیتے ہیں، اسی طرح نکاح خواں یہ مدارس دیتے ہیں، جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ان کے لیے بندہ، ان کے لیے نمائندہ، وہ ہمیں مدارس مہیا کرتے ہیں۔ ہاں، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک ہے مادیات، تو جسم کے لیے ہم جس طرح دنیا کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، ایک ہے روحانیات، روحانی علوم کے لیے بھی ہمیں ان مدارس کی طرف، مساجد کی طرف رخ کرنا چاہیے، خود بھی اپنے بچوں کو بھی کہ مدارس میں وہ داخل کریں۔ جی بالکل، جس طرح سکول کالج کے اندر بچوں کو داخل کرتے ہیں تو اس سے ضروری دینی تعلیم ہے، اس کے لیے عوام الناس کو اور لوگوں کو اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کرانا چاہیے، تاکہ مرتے وقت وہ کلمہ تو پڑھ سکیں، تاکہ مرنے کے بعد ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کے دعا تو کر سکیں، اور مرنے کے بعد ان کے لیے دعا تو کر سکیں، قرآن تو پڑھ سکیں، اور یہ قرآن مدارس سکھاتے ہیں، اس لیے مدارس کے ماشاءاللہ حضرت وقت دیا آپ نے، آپ بھی مصروف مہمان ہیں آپ کے، بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ بڑا پیارا پروگرام ہوا، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے پاس آئیں گے ہم، اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی، بہت مہربانی۔